کہ حضرت باقی باللہ کے ہاں چند مہمان آ گئے، کھانا موجود نہ تھا، اس لیے آپ کو مہمانوں کا فکر ہوگا، رات کا وقت تھا، کھانے کی تلاش ہوئی، اتفاق کی بات ہے کہ آپ کے گھر کے قریب ایک نان بھائی تھا، وہ آپ کی اس تشویش پر مطلع ہوا کہ لگتا ہے کہ حضور حضرت خواجہ صاحب کو کھانے کی ضرورت ہے، مہمان آ گئے، ان گھر میں لگتا ہے کوئی اتفاق کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو وہ کھانے کا ٹرے پکڑا، اس کے اندر مختلف قسم کے کھانے تھے، وہ اس نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، تو مہمانوں نے کھائے تو بڑا خوش ہوئے، آپ نے اس کو بلایا تو فرمایا اے نان بھائی مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، اور آپ کے ولی تھے، خوش ہو گئے، جوش رحمت میں تھے اور اپنی موج کے اندر آئے، تو فرمانے لگے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو اس نے کہا جی اگر آپ کچھ مجھے عطا فرمانا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے جیسا بنا دیں، مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ اب جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ تم ایسا نہ کہو، کیونکہ تم جو کیفیت ہے میری تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس نے کہا جی نہیں مجھے اپنے جیسا بنا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ یہ جملہ بولا۔ جب اس کا اصرار بڑھا، آپ اس کو اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں لے گئے، آپ نے توجہ کی تو وہ کیا ہوا، وہ زمین پر گر پڑا، یعنی اثر اس کے اوپر یہ ہوا کہ وہ زمین پر گر پڑا، یہاں تک کہ بے ہوش ہے۔ اب لوگوں کے اندر یہ چیز مشکل پڑ گئی کہ یعنی اس کے اندر امتیاز پیدا کرنا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کون ہے اور وہ نان بھائی کون ہے، شکل بھی ایک ہے اور بالکل وہ جسم بھی ایک بن چکا ہے۔ اب معاملہ یہ بنا کہ فرق اس کے اندر یہ تھا کہ حضرت خواجہ صاحب حضرت باقی باللہ زندہ تھے اور وہ مدہوش پڑا تھا۔ 3 دن گزرے تو 3 دنوں کے بعد وہ جو نان بھائی تھا وہ فوت ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا جی یہ تو حضور فوت ہو گیا، وہ فرمایا باقی باللہ کی زندگی گزر گئی، شب و روز گزرے رب ذوالجلال کی تجلیات کو برداشت کرتے ہوئے،